بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم ایک بک لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس. وہ یہ ہے، اس کا نام ہاؤ ٹو ٹاک سو ٹینس ول لسن اینڈ لسن سو ٹینس ول ٹاک. دیکھیں، سب سے یہ آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ ٹینز ہوں. وہ آج ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہماری بات نہیں سن رہے. تو یہ دو کوئی خاتون ہیں، ایڈیل فیبر اور ایلائن مزلش. آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کی پروناؤنسیشن صحیح کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر وہ سن رہے ہیں لوگ تو ایم ریئلی سوری. اس کی جو ہے کریکٹ پروناؤنسیشن مجھے ضرور بتائیے گا. تو انہوں نے کچھ بکس لکھی ہیں اس طرح کی کہ ہم کس طرح اپنے بچوں سے اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں، ان کی کس طرح پرورش کر سکتے ہیں. تو اس بک کے لیے میں انشاءاللہ تھوڑی سی آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو میں انکریج بھی کروں گا یہ بک لے لیں. ویسے تو میرا جو پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ جو رائٹر ہوتا ہے اس کی فکر کے اثرات بھی آپ پہ پڑتے ہیں. تو دیکھ لیں، اگر آپ کو مسلم رائٹرز پسند ہیں تو وہ لے لیں، ان کی بکس لے لیں، یا تو یہ بکس آپ لے لیں. یہ بڑی زبردست بک ہیں. میں انشاءاللہ اس میں سے ریڈ آؤٹ لاؤڈ کروں گا تاکہ ہمیں تھوڑا اس کا آئیڈیا ہو. اچھا، دو تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اس کے دو جو خاتون ہیں یہ اس کی جو ہے وہ لیکھک ہیں، رائٹرز ہیں. اور میں آگے تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ ہاں، یہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ پیج ہے، ہاؤ دس بک کیم ٹو بی. مطلب ان لوگوں نے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا ایسی بکس لکھنے کا، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو بس وہ اس کے لیے سرکمسٹانسز ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں. اس کو مطلب ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ چیزوں میں وہ ایفرٹ کرتا ہے، لیکن اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس کے اندر خود بخود جو ہے وہ ٹائم بھی نکل آتا ہے، پاتھ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں کس طرح کام کرنا ہے. ورنہ اگر وہ نصیب میں نہیں ہوتی وہ چیز تو وہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے، پھر وہ کام ہوتا نہیں ہے. تو ہاؤ دس بک کیم ٹو بی، انہوں نے لکھا ہے کہ the need was there but for a long time we didn't see it. Then letters like this began to arrive. پھر تھوڑے سے لیٹرز، کچھ اقتباسات انہوں نے اس کے اندر سے لیے ہیں. تو ایک کسی کا انہوں نے یہاں پہ پیراگراف یہاں پہ لکھا ہے کہ help when my kids were little how to talk was my bible but they have 11 and 14 now. But they're 11 and 14 now and I find myself facing a whole new set of problems. Have you thought about writing a book for parents for teenagers? And پھر یہ کہتے ہیں کہ soon after there was a phone call. Our civic association is planning its annual family day conference and we were hoping you'd be willing to give the keynote address on how to deal with the teenagers. تو انہوں نے بتایا، پھر ہمیں ہیزیٹیشن تھی اور ہم نے کام نہیں کیا تھا. تو اور بہت سارے ہمارے پاس اور بھی انہوں نے یہاں پہ لکھے ہوئے کہ جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے، اور ان کے پاس اور بھی جو ہے وہ اقتباسات یہاں پہ لکھے ہوئے. مثال کے طور پہ I am a single mom and my 13-year-old son has started hanging out with some of the worst kid in the school. They're into drugs and who knows what else. I keep telling him to stay away from them, but he won't listen. I feel as if I am fighting a losing battle. How do I get through to him? تو یہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ مطلب ویسٹ میں جو ہمارے یہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں آج کل، وہ ساری پہلے ویسٹ میں ہو چکی ہیں. اب وہ وہاں سے اب یہاں پر جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے بہت زبردست بک ہے. کچھ چیزیں میں اس میں مجھے کانٹراڈکٹری لگتی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا اور ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کچھ نہ کچھ مماثلت ہے اس کے اندر، ان چیزوں کے اندر، جس کی وجہ سے یہ بک بہت ضروری ہے ہمارے پڑھنے کے لیے. تو میں یہاں سے انشاءاللہ میں اس یہ بک میں ریڈ کرتا ہوں. ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی. کوشش کرتا ہوں کہ میں صحیح طریقے سے ریڈ کروں میں اس کو. I didn't know what to expect. یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. As I ran from the parking lot to the school entrance, I held on tightly to my blowing umbrella and wondered why anyone would leave a warm home on such a cold, miserable night to come to a workshop on teenagers.
The head of the guidance department greeted me at the door and ushered me into a classroom where roughly 20 parents sat waiting. I introduced myself, congratulated them all for braving the bad weather, and distributed name tags for everyone to fill out. As they wrote and chatted with one another, I had a chance to study the group. It was diverse, almost as many men as women, different ethnic backgrounds, some couples, some alone, some in professional attire, some in jeans. When everyone seemed read when everyone seemed ready, I asked people to introduce themselves and tell us a little about their children. There was no hesitation. One after the other, parents described kids who ranged in age from 12 to 16. Almost everyone commented on the difficulty of coping with teenagers in today's world. Still, it seemed to me people were being guarded, holding back, making sure they didn't disclose too much too soon to a room full of strangers. Before we go any further, I said, I want to assure you that anything we discuss here will be confidential. Whatever is said within these four walls remains here. It's not one else's business whose kid is smoking, drinking, playing hooky, or having a sex a lot earlier than we'd wish. Can we all agree to that? Heads nodded in assent. I see us as partners in an exciting venture, I went on. My job will be to present methods of communication that can lead to more satisfying relationships between parents and teenagers. Your job be to rest these will be to test these methods, to put them into action in your home and report back to the group. What was or wasn't helpful, what did or didn't work. By joining forces, will determine the most effective ways to help our kids make that tough transition from childhood to adulthood. I pause here for the group's reaction. Why does it have to be a tough transition? A father protested. I don't remember having such a hard time when I was a teenager, and I don't remember giving my parents a hard time. That's because you were an easy kid, said his wife, grinning and patting his arm. Yeah, well, maybe it was easier to be easy. When we were teenagers, another man commented, there's stuff going on today that was unheard of back then. Suppose we'll all go back to back then. I said, I think there are things we can learn from our own adolescence that might give us some insight into that our kids are experiencing today. Let's start by trying to remember what was best about the time in our lives. The man who had been the easy kid, I think it's Michael. Michael, the man who had been the easy kid, spoke first. The best part for me was sports and hanging out with the friends. Someone else said, for me it was the freedom to come and go, getting on a subway by myself, going to the city, getting on a bus, and going to the beach, total fun. Others chimed in, being allowed to wear high heels and makeup and that whole excitement over boys. Me and my girlfriends would have a crush on the same guy, and it was, do you think he likes me or do you think he likes you? Life was so easy then. I could sleep till noon on weekends, no worries about getting a job, paying the rent, supporting a family, and no worries about tomorrow. I knew I could always count on my parents. For me, it was a time to explore who I was and experiment with different identities and dream about the future. I was free to fantasize, but I also had the safety of my family. One woman shook her head. For me, she said ruefully, the best part of adolescence was growing out of it. I looked at her name tag, Karen. I said, it sounds as if that wasn't the greatest time in your life. Actually, she said, it was a relief to be done with it. Done with what? Someone asked. Karen shrugged before answering. Done with worrying about being accepted and trying too hard and smiling too hard so people would like me and never really fitting in, always feeling like an outsider. Others quickly built upon her theme, including some who only moments before had spoken glowingly of their teen years. I can relate to that. I remember feeling so awkward in an insecure. I was overweight back then, and
and hated the way I looked. I know I mentioned my excitement over boys, but the truth is, it was more like an obsession. Liking them, breaking up with them, losing friends because of them. Boys were all I ever thought about, and my grades showed it. I almost didn't graduate. My problem in those days was the pressure I was under from the other guys to do stuff I knew was wrong or dangerous. I did a lot of stupid things. I remember always feeling confused. Who am I? What are my likes, my dislikes? Am I true or am I a copycat? Can I be my own person and still be accepted? I like this group. I appreciate their honesty. Tell me, I asked, during those roller coaster years, was there anything your parents said or did that was helpफुल टू यू? यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक करूँगा. अब यहाँ पे इन्होंने आपको पता है कि सारी अपनी कारगुजारी सुनाई है कि भाई हमारे साथ ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हो गई, ये सारी की सारी. अब यहाँ पे ये पूछती हैं कि आप इस मौके पर आपके वालिदैन का आपके साथ क्या रोल था. अब बताएं कि सबसे ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स का यहाँ पे रोल आ रहा है कि वो पेरेंट्स उस वक्त क्या जो है वो प्रॉम्प्ट करते हैं, पेरेंट्स उनको क्या रिप्लाई करते हैं, क्या उनका जेस्चर होता है. क्या अगर मेरा बच्चा अगर मुझे जो है वो मुझसे चिल्ला के बात कर रहा है, क्या मैं भी उसके नेगेटिव में मैं क्या करूँगा, मैं भी चिल्ला के बात करूँगा उससे, या मैं उसको क्या शो करूँगा, मैं किस तरह उससे बात करूँगा. तो आगे ये क्या पूछती हैं कि बल्कि ये वो बताती हैं एक अपना अपने अपने पास बताती हैं कि माई पेरेंट्स नेवर येल्ड एट मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स इफ़ आई डिड समथिंग रॉन्ग like coming home really late and my friends were with me. My parents waited until they were gone. They'd let me have it. ये मैं यहाँ पे एक मेरे साथ भी एक वाक़या एक दफ़ा पेश आया था. मैं अपने किसी दोस्त के साथ खड़ा हुआ था और उनके वालिद साहब एक बड़ी अच्छी दीनदार फैमिली थी. तो जो उनके जो बेटे थे उन्होंने कुछ काम किया होगा, कोई ऐसी कुछ बात की होगी जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, किसी ने आके कहा, तो उनके वालिद साहब ने हम सब के सामने उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा. तो लड़के की भी बच्चे की भी एक सेल्फ एस्टीम होती है और उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती है. अगर वो शायद वही चीज़ अगर वो कमरे में ले जाके उसको सही तरह समझा देते या समझाने अगर वो समझते नहीं उसके बाद उसको मारते तो शायद आज वो लड़का डिफरेंट होता. लेकिन मैंने उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट दुनियावी और दीनी एतबार से या अखलाक़ी एतबार से नहीं देखी. तो ये भी एक ज़रिया हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है उसके अखलाक़ी ग्रो ना करने का. अच्छा, दूसरा क्या बोल रहे हैं. माई फादर यूज़ टू से थिंग्स टू मी लाइक, जिम यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स, व्हेन इन डाउट कंसल्ट योर कंसाइंस, नेवर बी अफ्रेड टू रॉन्ग और you'll never be right. I used to think, there he goes again, but sometimes I really did hang on to his words. My mother was always pushing me to improve. You can do better, check it again, do it over. She didn't let me get away with anything. My father, on the other hand, thought I was perfect, so I knew who to go to for what. I had a good mix. My parents insisted I learn all kinds of different skills. How to balance checkbook, change a tire. They even made me read 5 pages of Spanish a day. I resented it then, but ended up getting a good job because I knew Spanish. I know I shouldn't be saying this because there are probably a lot of working mothers here, including me, but I really liked having my mother there when I got home from school. If anything upsetting happened to me during the day, I could always tell her about it. So I said, many of you experience your parents as being very supportive during your adolescent year. That's only half the picture, Jim said. Along with my father's positive saying, there was plenty of stuff that hurt. Nothing I did was ever good enough for him, and he let me know it. Jim's words opened the floodgates, outpoured a torrent of unhappy memories. I got very little support from my mother. I had a lot of problems and needed guidance badly, but all I ever got from her were the same old stories. When I was your age, after a while, I learned to keep everything inside. My parents used to lay these guilt trips on me. You are our only son. We expect more from you. You are not living up to your potential. My parents' needs always
came before mine. They made their problems my problem. I was the oldest of six and was expected to cook and clean and take care of my brothers and sisters. I had no time to be a teenager. I had the opposite. I was so babied and overprotected. I didn't feel capable of making any decisions without my parents' approval. It took it took years of therapy for me to begin to have some confidence in myself. تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں، تو یہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور انہوں نے یہاں پہ کچھ اسکیچز بھی شو کیے ہیں، لیکن یہ کچھ اپروپریٹ نہیں ہے. ٹاپک جو ہے اس کا صحیح نہیں ہے، تو میں اس کو ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ میں آپ کو اس کو میں پکچرز لے کے اس کو میں شیئر کروں. لیکن انشاءاللہ اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی اور جو چیزیں کام کی ہوں گی میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرتا جاؤں گا. تو یہ تقریباً بکس کا سیٹ ہے. اچھا، ہم تو یہ کہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور نیئر گلشن اقبال، تو آپ کو یہ اس طرح کی بکس آپ کو یہ بیت المکرم کے سامنے جو بلڈنگ ہے اس کے برابر میں ایک جمبو بک اسٹال پرانے زمانے سے لگا کرتا تھا، اور اب تو خیر جمبو کے نام سے نہیں ہے، اب تو صرف بکس وغیرہ وہاں پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح کی پرانی بکس آپ کو بہت اچھے پرائس میں یہاں سے مل جائیں گی. یہ بہت کم پرائس میں 200 میں 100 روپے میں اس طرح کی آپ کو یہ بکس مل جاتی ہیں. تو کوشش کریں ان کو ریڈ کریں، اور جہاں سے بھی کوئی پازیٹیو چیز ملے اس کو آپ شیئر کریں. اور بکس ہوپ فلی آپ لوگ بکس کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے بچوں کے اندر انٹرسٹ پیدا کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ پھر کسی نیو بک کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.